السلام على اور جس دوران قبلہ سے ممبر ہوں گے کچھ ضروری اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ ایک تو ویڈیوگرافی کے حوالے سے ہم بارہا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ویڈیوگرافی سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔ یہ ویڈیوز ہماری آلریڈی یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں اور فیس بک پر بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں، تو آپ مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی سامان کی حفاظت جو ہے وہ خاص طور پہ کریں تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پرابلم نہ ہو آپ کو بعد میں۔ اس کے علاوہ 2 مجالس اعزاء ہیں۔ ایک مجلس اعزاء آج رات مجلس شب عاشور انشاءاللہ امام بارگاہ قمر بنی ہاشم درگاہ عبداللہ شاہ غازی پر جو ہے وہ رات 12 بجے منعقد ہوگی، اور ایک مجلس سالانہ مجلس اعزاء ہے جو کہ خداداد کالونی میں موجود جناب سید اعجاز مظہر صاحب کی رہائش گاہ پر 13 محرم الحرام 29 جون کو انشاءاللہ 8:30 بجے منعقد ہوگی۔ ان دونوں مجالس سے حجت الاسلام المسلمین مولانا علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے جو ہے وہ شرکت کی استدعا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین نے اس دور کے یزید کو للکارا اور اس کو شکست دی، اور اس للکار میں وہ جاذبیت تھی کہ وہ للکار اس دور سے لے کر آج تک جہاں جہاں بھی اگر کسی مظلوم کے حق میں آواز بلند ہوئی اور کسی باطل کے خلاف کسی نے للکارا تو وہ صرف اور صرف حسینی للکار ثابت ہوئی، اور دور حاضر اس کا ایک بہت بڑا ثبوت اور شاہد ہے کہ اس دور میں اگر اسلام کی سربلندی کسی کے ہاتھوں ہوئی تو یقیناً وہ حسینی تھے اور حسینی للکار تھی۔ یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو، یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے بو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے روح، اور حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو۔ میری آواز میں آواز ملا کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ اعلان ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے کہ آج شب عاشور کی مجلس انشاءاللہ امام بارگاہ قمر بنی ہاشم میں درگاہ عبداللہ شاہ غازی میں جو ہے انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے منعقد ہوگی، جس سے قبلہ جناب سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صلوات. اس سے بلند صلوات مل کر ادا کریں گے. سورہ مبارکہ اسراء کی پے در پے 2 آیات جو اس عشرہ مجالس میں آپ کے سامنے آج 9ویں منزل پر بھی پڑھی گئیں. اللہ اپنے اس کلام میں ہماری آخرت کا منظر بیان کر رہا ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں سب سے پہلا کام، قیامت میں نتیجہ خیز کام، قیامت میں سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. ومن اوتی کتابہ بیمینہ، اور پس جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، اور وہ لوگ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، تو انہیں اپنے نامہ عمل میں بال برابر بھی، کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا. ومن کان فی ھذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. واضل سبیلا، اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا. عزیزان گرامی، جو کچھ کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے. آخرت یوم حساب ہے، یوم عمل نہیں ہے، اور یہ دنیا یوم عمل ہے، یوم حساب نہیں ہے. لہٰذا اسی دنیا میں اپنا رخ سیدھا کرنا ہے، اپنا قبلہ ٹھیک کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. یہاں کا ایک ایک لمحہ وہاں کے لیے سالوں کے برابر تکلیف دہ ہو سکتا ہے. یہاں کا ایک لمحہ وہاں کے سال بھر کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے. اور یہاں کا ایک لمحہ وہاں جنت بھی دلوا سکتا ہے. لہٰذا اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. وہ کیفیت کو دیکھتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھتا. اسے ہزاروں رکعت اور ہزاروں سجدے نہیں چاہیے، اسے ایک لمحہ بندگی کا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یہ جگہ کوئی اور ہے، وہ جگہ کوئی اور ہے. لہٰذا یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک لمحہ حساب میں آ رہا ہے. میرا حتیٰ کسی کو دیکھ کے مسکرانے کا بھی کہیں ثواب اور کہیں عذاب ہوگا. ہمارا کسی سے ایک لمحے کے لیے منہ موڑ لینے پر بھی ہم سے حساب ہوگا. اور جہاں ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا اور وہاں نہیں دیکھا، اس کا بھی حساب ہوگا. میرا محترم مجمع مجھے ہاں نام میں بتائے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنی دیر لگی؟ ایک لمحے میں فرمایا امام حسین نے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایک لمحے کا جملہ قیامت تک امامت کرے گا، رہنمائی کر رہا ہے، سرداری کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے. عزیزان گرامی، کل قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ 2 طرح کے ہوں گے. کچھ تو امام وہ ہوں گے جو خود اپنے معمومین پر، اپنے اصحاب پر لعنت کر رہے ہوں گے. یہ میں ایک مجلس میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں. کم من امام یجیء یوم القیامہ یلعنون اصحابہ
وَيَلْعَنُونَهُ، وہ اپنے اصحاب پر لعنت کر رہے ہوں گے اور ان کے اصحاب ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے، یعنی وہ اپنے چاہنے والوں پہ لعنت کر رہے ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ یہ وہی اسی طرح کے امام ہوں گے کہ جس طرح کا وہ قاری قرآن ہے۔ رُبَّ تَالِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو یہ ایک قسم یہ ہوگی ان لوگوں کی جو رہنما ہوں گے، اور دوسری قسم جو ہوگی وہ ہوں گے کہ جن کے چاہنے والوں کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، اور سیدھے ہاتھ میں نام عمل دینا خود دلیل ہوگا کہ یہ جنتی ہیں، اور پھر جب وہ کھول کر دیکھیں گے تو یہ سب معصوم تو نہیں ہوں گے، مگر قرآن کہہ رہا ہے بھائی کہ اس میں ایک بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوا، یہ گناہ کہاں چلے گئے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں پچھلے سال کے عشرے میں اس مفہوم کو بہت مفصل کہہ چکا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا نتیجہ تقوی ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، ان سب کا نتیجہ، ان کا فائدہ تقوی ہے، لیکن عقیدے کا فائدہ فلاح ہے۔ عمل کا فائدہ تقوی ہے، نظریے کا فائدہ جنت ہے۔ یعنی کامیابی اور فلاح اور رستگاری اگر ملنی ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر ملنی ہے۔ مجھے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، عمل اس کے مطابق درست ہو جائے گا۔ اگر میرا عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا۔ اب ہمیں اسی دنیا میں طے کرنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جہاں محبت کرنے والا خلق کیا ہے، انسان ہے نا، اللہ نے جہاں ہمیں صاحب ارادہ خلق کیا ہے، اللہ نے جہاں ہمیں توجہ چاہوں گا، ہمیں جہاں آزاد منش خلق کیا ہے، وہاں ہمیں عقل دے کر بھی تو بھیجا ہے۔ بلکہ کہہ دوں کہ سب سے زیادہ ہماری ہر صفت کے اوپر جو صفت غالب ہے، حاکم ہے، وہ ہماری صفت عقل ہے۔ عقل ہمارے، محبت بھی عقل کی بنیاد پر ہوگی تو اس محبت کا فائدہ ہوگا، نفرت بھی عقل کی بنیاد پر ہوگی تو اس نفرت کا فائدہ ہوگا، آزاد منشی بھی عقل کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے سارے کاموں پر جو چیز حاکم نظر آتی ہے وہ ہماری عقل ہے، اور عقل ہمیں رہنمائی کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات، اس سے بلند صلوات۔ وصلی علی محمد وآل محمد۔ اب وہ عقل کا تقاضا کتنی روشن اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، جہالت دور کرنے کے لیے اہل بیت کے پاس بھیجے، حاکم کوئی اور ہو۔ اللہ طہارتیں لینے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے معیار اور مقام اور وقار کو بڑھانے کے لیے اہل بیت کے پاس بھیجے، حاکم کوئی اور ہو۔ اللہ صادق، سچا، کونوا مع الصادقین، اہل بیت کو بولے، اختیارات کسی اور کے پاس ہو۔ اور روشن کہہ دوں، لمبی لسٹ ہے یہ، اور روشن کہہ دوں، اللہ جنت ان کے ہاتھوں بٹوائے اور حکومت کسی اور کے پاس۔ نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات۔ بھئی آج کی مجلس میں پورے عشرے کا ایک تتمہ، بہت مجھے بھی عجلت کا سامنا ہے، میں تھوڑا سا تاخیر سے مجھے ممبر ملا ہے، اور میرے مزاج میں نہیں ہے کہ میں اذان کے بعد تک بھی مجلس پڑھوں، مجھے اچھا نہیں لگتا خود سے، ورنہ تو کیا ہے 1-2 منٹ کا وقفہ لوں گا اور اس کے بعد پھر مجلس جاری رکھوں گا، لیکن اچھا نہیں لگتا، شایان شان نہیں ہے۔ عبادتوں کو ٹکرانا یہ عبادت گزاروں کا کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ایسا ہوتا بھی آیا ہے اور آپ کو بھی برا نہیں لگے گا، ایسا ہوتا آیا ہے، کئی دفعہ ہوا ایسا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
تو میں اپنے تتمے کو مکمل کروں، یعنی اپنی مضمون کو ایک منزل دوں، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ آج کی مجلس میں ہم کچھ اپنا عالمی اور ملکی سطح کے کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں کئی دن سے تیاری کرتا ہوں، شخصیات سے، قائدین سے، خاص طور پہ علامہ راجہ ناصر صاحب قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی سے، اور دیگر مظفر آباد سے، اور معلوم ہوا پنجاب کے مختلف علاقوں سے جتنی میری 8-10-5 میرے نزدیک شخصیات معتبر ہیں، ان سب سے ایک مشورے کے بعد آپ کے سامنے اپنے قومی مسائل کو رکھتا ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ علامہ رشید ترابی کرتے آئے اور علامہ تعالی جوہری کسی حد تک کرتے آئے، اور اس فقیر کو بھی یہ آج 15واں سال ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعالم۔ جی عزیزو، اب مضمون کی طرف آ جائیے ایک صلوات کے سہارے کے ساتھ۔ اور وہ یہ کہ اللہ نے طے کر لیا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ان 5 صفات کے حامل لوگوں کو امام بنائے گا۔ اللہ نام نازل نہیں کرتا، اللہ فارمولہ دیتا ہے، اصول دیتا ہے، قانون دیتا ہے، قاعدہ دیتا ہے، اس قاعدے پہ تم ڈھونڈتے چلے جاؤ۔ تمہارے پاس بھی تو عقل ہے، تم خود سے انتخاب کرو نا، خود سے تلاش کرو نا۔ وہ سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر اللہ رہنما بناتا ہے، سب سے پہلی چیز عزیزان گرامی، وہ ہے علم۔ تھوڑی گردن ہلاتے رہنا، میری بات آپ کے تک جا رہی ہو تو۔ سب سے پہلی شرط علم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے پڑھے لکھے ہو کر رہنما جاہل ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم کے بغیر رہنمائی ہو سکے؟ سب سے پہلی شرط علم ہے، اور علم بھی کون سا علم؟ جو میں نے اسکول میں جا کے پڑھا، میں نے جو مکتب میں جا کے پڑھا، جس کے پڑھنے پر خود پڑھانے والے کو شک رہا، جس کے پڑھانے والے کو خود پڑھانے والوں کو شک رہا، اور آج یہ نہیں، کل یہ کہہ دیا اور پرسوں پھر بدل دیا، اور روزانہ نئی تحقیقات لے کر آ گئے۔ وہ علم جو آفاقی ہو، آسمانی ہو، وہبی ہو، جس کا پڑھانے والا خود اللہ ہو۔ ثم، دلیل دے رہا ہوں، سورہ مبارکہ فاتر، ثم اورثنا الکتاب الذین من عبادنا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا عالم انہیں بنایا ہے جنہیں چن لیا ہے۔ کتاب میں خشک وتر ہے یا نہیں؟ ہاں نا بولیے ذرا۔ کتاب میں ہر چیز کا ذکر ہے یا نہیں؟ کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل نہ کر دیا ہو۔ اس کا عالم کون ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ جلدی جلدی گزر رہا ہوں، ہر منزل پر رکنے کا دل کر رہا ہے مگر مجبوریاں ہیں۔ دوسرا عنوان، اللہ جسے حاکم بناتا ہے، رہنما بناتا ہے، امام پیشوا بناتا ہے، اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اسے حاکم، زمین کا حاکم بناتا ہے۔ اس زمین کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، مجال ہے کہ زمین اس کے حکم کی سرتابی کر جائے۔ جس زمین پر میں بیٹھا ہوں اس کو مالک بنایا جاتا ہے، تو زمین کے اوپر رہنے والے مالک کیوں نہیں مان رہے؟ اس زمین کا مالک۔ لقد کتبنا، سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 105۔ فاروق بھائی، یہ وہی آیت ہے۔ میں ایک جگہ ایک سفر کر رہا تھا، ایک فضائی سفر تھا، میرے برابر میں ایک مفتی صاحب تشریف فرما تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ فلاں ہیں اور آپ کے ہاں شرک بہت ہوتا ہے، ذرا اپنے لوگوں کو سمجھائیے۔ تو میں نے کہا جی آپ کی مہربانی، محبت کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں، کوئی ایک مثال بتائیے۔ تو انہوں نے چند مثالوں میں سے، البتہ کچھ باتیں ٹھیک بھی تھیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعالم۔ اصلاح تو ہونی چاہیے، اصلاح تو ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے، مگر جو باتیں انہوں نے کی ان میں سے ایک بات انہوں نے کی کہ صاحب آپ کے یہاں وہ ایک توغرے لگائے جاتے ہیں، فریم بنائے جاتے ہیں، علی وارث۔ یہ شیعہ حضرات اپنے گھروں میں، اپنی گاڑیوں پر، اپنے آفسوں میں علی وارث لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے آپ بھی اسی کا شکار ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھائیں تو صحیح، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ وارث ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، آپ کہہ رہے ہیں علی وارث۔ میں نے کہا مفتی صاحب
آپ بزرگ ہیں، یقیناً حافظ قرآن ہوں گے. آپ نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی اگر 105ویں آیت میں سننا چاہوں گا آپ سے، تو آپ یقین جانیے انہوں نے آیت سنا دی، اور جو آیت انہوں نے سنائی وہی اس وقت میرے مضمون میں ہے. آیت ہے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت. لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا مفتی صاحب آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. واہ واہ واہ، نعرہ یہ جو زمین کی وراثت ہے اللہ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے حوالے کر دی. پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں ایک اور وادی ہے جس میں بہت دیر آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں. بہت ہی حسین منظر ہے. ایک دن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے صلی علی محمد وآلہ نبی مکرم سے اپنے بابا سے کہا بابا علی روزانہ رات زمین سے باتیں کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے دو طرفہ گفتگو ہے. بلا تشبیہ آپ کسی آلے کے ساتھ بات کر رہے ہو نا تو وہاں بیٹھا ہوا آپ کو تو سنتا ہے مگر آپ اسے بھی سنتے ہیں جسے وہ نہیں سنتا. ایسا ہی ہے. بی بی فرما رہی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے دو طرفہ گفتگو ہو رہی ہے. سرکار مسکرائے. حضرت نے فرمایا اللہ نے علی کو دابتن فی الارض قرار دیا ہے. اللہ نے علی کو زمین کا وارث قرار دیا ہے. پوری زمین پر دن بھر میں جو کچھ گزرتا ہے رات کو گزارش سنانا اس کی ذمہ داری ہے. یہ اس روایت کے اہل سنت کی کتابوں کی روایت میں سے ایک روایت ہے. دوسرا عنوان، پہلا کیا؟ علم، توجہ ہے. دوسرا زمین کا اختیار اللہ نے جسے دیا ہے اسی کو امام بنا رہا ہے، اسی کو وہ سربراہ بنا رہا ہے. تیسرا عنوان بتا دوں، اللہ مظلوموں کو امام بناتا ہے. مظلوم ذرا حوصلہ کریں، مظلوم ذرا آج گزار دیں، مظلوم ذرا برداشت کر لیں، کل انہی کا ہے. توجہ ہے حضرات کی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو آیہ کریمہ ہے اللہ نے ارادہ کیا ہے جنہیں زمین پر کمزور کیا جائے گا، جنہیں زمین پر پریشان رکھا جائے گا، اللہ انہی کے حوالے کائنات کا نظام کرے گا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ انہی کو امام بنائے گا اور انہی کو دنیا کا وارث بنائے گا. تھکے تو نہیں ہیں؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے. اللہ مظلوم کو حاکمیت عطا کرتا ہے. کل مظلوم کا ہے، وہ پوری دنیا کے مظلوم ہوں یا پاکستان میں رہنے والے مظلوم ہوں، سب بشارت لے لیں آج 9 محرم کی مجلس سے. تھوڑا سا وقت گزار لیں، کل انہی کا ہے. اور ہم جس مظلوم کی یاد میں یہاں اس شوق سے آئے بیٹھے ہیں کل اسی کا ہے، مستقبل اسی کے بچے کا ہے. وہ روزانہ شب جمعہ اپنے جد حسین کو سلام کرنے کربلا جاتا ہے، اور آج کی مجلس میں بھی انہیں بلائیے گا، بلکہ آ چکے ہوں گے. مولا آپ پرسا وارث تو پہلے آتا ہے نا، تو مجھے یقین ہے آپ پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور ہم سے پرسا لینے آئے. یہ ہے تیسری صفت جسے اللہ امام بناتا ہے. چوتھی صفت عزیزان گرامی، اللہ معصوم کو امام بنائے گا، گناہوں سے پاک. زندگی بھر جس کی زندگی میں کہیں ایک بال برابر بھی گناہ کا گزر نہ ہوا ہو. لہذا حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے امام بنا دیا تو انہوں نے فوراً سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ نے جواب دیا لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. میرا یہ عہد امامت کا ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ معصوم کو امام بناتا ہے. توجہ کر لی عزیزو. اور 5ویں صفت، بنایا ہوا بھی اللہ کا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں میں کہیں دھوکہ مت کھا جانا کہ یہ سوچ لو کہ یہ ویسا ہی ہے یا ویسا ہی ہے. ان سب کی تصدیق بھی اللہ کرے گا جب اللہ کہے گا کہ میں نے انہیں بنایا ہے.
تو ان صفات کے حامل کو اللہ بنائے گا. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. قرآن کہہ رہا ہے ہمارا کام ہے امام بنانا، اور اللہ نے امام بنا دیا. ماننا میرا کام ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مان رہا اس پہ گلا شکوہ تو کیا، جو اللہ ہی کو نہیں مان رہا اس سے جا کر آپ کیا کہیں گے؟ تو ماننے کا اختیار تو یہ جو ہمیں اما شاکرا و اما کفورا کے عنوان سے اللہ نے کیفیت دی ہے ماننے اور نہ ماننے کی، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں محرومیاں، پریشانیاں، الجھنیں سب اپنی جگہ، مگر ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ جہاں بیٹھے ہو صحیح بیٹھے ہو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مجھ سے آپ جلدی لبیک یا حسین. مجھ سے آپ کچھ ضروری باتیں سن لیجئے. آمادہ ہیں تو ایک بلند بھرپور صلوات. اللہ کچھ قومی ملکی مسائل کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا اور آپ کے توسط سے ذمہ داروں کی توجہ چاہوں گا. صاحبان اختیار سن بھی رہے ہیں، تشریف بھی فرما ہے. بہت سی جگہوں پر ان کا اختیارات، ان کے معاملات، ان کی رسائی ہے، اور سیاسی اور ریاستی ذمہ داران بھی سن رہے ہیں میری بات کو. سب سے پہلا نقطہ ترتیب بھی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہم حسین مولا کے عزادار ہیں. ہماری اس سے زیادہ کوئی آپ سے توقع ہی نہیں ہے. ہم اس سے زیادہ آپ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے. ہم تو رونے والی قوم ہیں. ہم مناظرہ تو کرنے نہیں بیٹھا یہاں پر کہ اپنے رونے پہ دلیلیں دوں، اپنے ماتم پر آپ کو سمجھاؤں. آپ سمجھے نہیں سمجھے، سمجھنا چاہتے ہیں نہیں چاہنا چاہتے، مگر یہ رونا چاہتے ہیں. یہ ساری قوم صدیوں سے، آبا و اجداد سے، 1400 سال سے امام حسین کی عزادار ہے. ان کے نزدیک یہ عزاداری عبادت ہے، بلکہ روح عبادت ہے. ان کی تو نمازیں ہی حسن پاتی ہیں جب حسین مولا کو سلام کرتے ہیں. ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم زیارت امام حسین نہ پڑھ لیں. کوئی ایک نماز بتائیے فجر سے لے کر اور عید کی نماز تک کہ ہم نے نماز مکمل کی ہو اور پھر کھڑے ہو کر زیارت امام حسین نہ پڑھی ہو. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ حسین محرم میں یاد کیوں آتے ہیں؟ ہمیں تو دن میں 5 نمازوں کے بعد حسین یاد رہتے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں. ہمارا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے. سارے مسئلے اگر آپ نے رد بھی کر دیے نا، یعنی ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہمارے مسئلے حل نہیں کیے اور صرف ہمیں عزاداری کرنے دی، تو ابھی شاید ہم آپ سے شکایت نہ کریں. سب سے پہلا اہم ترین مسئلہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام سید و شہداء کی عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. لبیک یا حسین. اور اس کے انعقاد پر ہم اپنے جائز حق کے طور پر اسے تصور کرتے ہوئے اس ملک میں، پوری دنیا کی بات علیحدہ ہے، اس ملک میں ہم امام حسین کی عزاداری میں مصروف رہے. کبھی ہم نے بم دھماکوں سے، دہشت گردیوں سے، ٹارگٹ کلنگ سے اور کسی طرح کی سنگینوں اور رکاوٹوں سے عزاداری پر اپنی جانب سے کوئی کمزوری نہیں چھوڑی. 1988 ڈیرہ اسماعیل خان کے جلوس کی برآمدگی ہو، یا 2000 کچھ میں سہون میں ماتم پہ پابندی ہو، کراچی میں مختلف ادوار میں رکاوٹیں ہوں، یا پارا چنار میں مختلف مسائل کا سامنا ہو، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، دور دراز علاقوں میں، ہم نے ہمیشہ عزاداری امام حسین اور سید و شہداء کے غم میں اپنی بھرپور کوشش کر کے اسے زندہ رکھا اور باقی رکھا. اس پر بھی ہمارا عزاداری پر کوئی احسان نہیں ہے، حسین مولا کا کرم ہے کہ ہماری زبان سے اپنا ذکر کرواتے ہیں. نعرہ حیدری. راجہ بازار پر راول پنڈی کا مسئلہ ہو یا سانحہ عاشورہ کراچی ہو، سب نے دیکھ لیا کہ ہم نے جنازے اٹھائے، ہم نے پریشانیاں اٹھائیں، مگر علم گرنے نہیں دیا. اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی عزاداری
ہمارا آئینی انسانی حق ہے جسے ہم انشاءاللہ لیں گے۔ لبیک یا حسین۔ اس صورتحال کے تناظر میں جو موجودہ صورتحال اور مدتوں سے یہی صورتحال ہے، اس کے تناظر میں علماء کرام، ذاکرین عظام، واعظین کرام، عزاداران، ماتمیان، نوحہ خان، انجمنوں کے ممبران، ان سب سے شعراء کرام، ان سب سے گزارش ہے کہ عزاداری کو احسن اور بہتر انداز سے محبت اور وحدت کی فضاؤں کو محفوظ رکھتے ہوئے تشیع کے روشن چہرے کو مزید روشن تر بنانے میں عقائد تشیع کو مصفہ اور منقع کر کے سالمیت کے ساتھ انتہائی اخلاق اور انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب اپنی جگہ ہوتا رہے مگر ہم کام اپنا خود کرتے رہیں گے۔ دوسرا مسئلہ، پنجاب میں پولیس انتظامیہ کی طرف سے ناروا، نامناسب عزاداروں کے ساتھ رویے، این او سیز 40 سال پرانی مجلسوں کی جاری کرنے کے بعد کینسل کر دینا، گھر کے اندر کی مجلسوں کو منعقد نہ ہونے دینا، نئی لسٹیں بنا کر مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب جناب شبیر میسمی صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے وہاں پریس کانفرنس بھی کی، وہاں کے وزراء سے بھی ملاقاتیں کی، وہاں کے افسران سے بھی ملاقاتیں کی، کہاں جا کر انہوں نے دروازہ نہیں بجایا۔ جتنے سیاسی لوگ ہیں، جتنے بھی منتخب لوگ ہیں اور حکومتی افراد ہیں، ان سب نے جو یقین دلوایا، جو طے ہوا، اداروں نے وہ سب ختم کر دیا۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ میری مراد یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے رکاوٹیں ڈالنا، خاص طور پر اتنا بڑا صوبہ جو ہمارا آدھا ملک ہے، اس میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں، روایتی مجلسوں کو، روایتی جلوسوں کو روکنا، ان کے امور میں رکھنا ڈالنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل آئین پاکستان میں دیے گئے انسانی حقوق سے متصادم ہے، اور نئے ایس او پیز قائم کر کے عزاداری میں رکاوٹ ڈالنا کسی طور عزاداروں کو گوارا نہیں ہے۔ لبیک یا حسین۔ تیسرا مسئلہ 4 شیڈیول کا مسئلہ ہے، خاص طور پر پنجاب میں ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول، جابر و مجبور کی تمیز کے بغیر مکتب تشیع کے سینکڑوں بے ضرر محب وطن قانون پسند افراد کو صرف اس بنیاد پر چند FIRیں جمع کرنے کے بعد انہیں 4 شیڈیول میں ڈال دیا کہ انہوں نے جلوس آدھا گھنٹہ دیر تک ختم کیا، انہوں نے لاؤڈ اسپیکر وہاں لگا دیا تھا جہاں ہم نے انہیں روکا تھا، انہوں نے مجلس جو ہے وہ اتنے بجے شروع کرنی تھی، انہوں نے جلدی شروع کر دی۔ ان بنیادوں پہ FIRوں کا پہلے ایک ریکارڈ بنایا جاتا ہے، اور پھر ریکارڈ بنانے کے بعد ان محب وطن شہریوں کو 4 شیڈیول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ناقابل قبول اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد کا 5واں مسئلہ وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ متاثرہ خاندان کو مطمئن کرنا، متاثرہ خانوادوں کو مطمئن کرنا، یہ اداروں کا کام ہے بھائی۔ اب تو یہ ہم سے بھی بدگمان ہونے لگے، اب تو یہ ہمارے اوپر بھی جو انہیں تسلی، صبر، ہمت، حوصلے کا پیغام دیتے آتے ہیں، یہ ہم سے بھی بدگمان ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے خلاف بھی کچھ نہ کچھ یہ بول دیتے ہیں۔ یہ حق بجانے میں آپ کے پاس قانون ہے کہ 90 دنوں میں آپ مجرم کو بتائیں گے یہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے۔ یہ 90 دنوں سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ 3 مہینے سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں جو چند لوگ اٹھائے گئے ہیں اور اس سے پہلے جو کئی سال سے دور ہیں، میں اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ آج بھی افسران سے رابطہ ہوا، کل بھی ہمارے دوستوں نے، سرور بھائی اور ان کے رفاقہ نے اور مسنگ پرسن کی فیملیز نے افسران سے ایک خاص میٹنگ کی ہے۔ کسی حد تک انہوں نے تسلیاں دی ہیں، مگر نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ انہیں مطمئن کرنا میرے محترم اداروں کا کام ہے۔ نعرہ حیدری۔ چھٹا مسئلہ FIRs اور داخلہ اور زبان بندیوں کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ بھی سندھ میں کوئی 5-10%،
اور 90-95% پنجاب اور دیگر صوبوں کا مسئلہ ہے۔ اپنے ہی شہر میں وہ خطیب و ذاکر مجلس نہیں پڑھ سکتا، اپنے ہی شہر میں ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ نہیں جا سکتا۔ کوئی میرٹ بنتا ہے، کوئی اصول ہے، کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر زبان بندیاں ہوتی ہیں۔ چھٹا مسئلہ نصاب تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ایک مدت سے یکساں نصاب تعلیم کی گفتگو پاکستان میں چل رہی ہے، 10 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ان میں ہم نے اپنے تحفظات لکھ کر دے دیے ہیں۔ خاص طور پر مکتب تشیع کی مؤثر نمائندگی اس باب میں وفاق المدارس شیعہ پاکستان انجام دے رہا ہے۔ ہمارے وفاق المدارس شیعہ پاکستان اکیڈمک لوگ ہیں نا، اکیڈمی کے لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، شیعہ تعلیمات کو مرتب کرنے اور ان کی تبلیغ اور ان کی تشہیر کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی سفارشات کو اب تک عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، یہ ہمارے لیے تشویش کی بات ہے۔ 7واں مسئلہ زائرین کی پالیسی کا مسئلہ ہے۔ وہ کسی سفت خانے میں چلی گئی، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ یہ زائرین پریشان ہیں، یہ مشکلات میں ہیں، یہ پاکستانی شہری ہیں، انہیں ان کا شہری حق دیا جائے، اور عراق، ایران، شام جانے والے خاص طور پر اور دیگر ممالک میں زیارت کے لیے جانے والے لوگ، خاص طور پر ان 3 ممالک کے لیے پالیسی بنائی جا رہی تھی، اس پالیسی کو مکمل کر کے ہمارے تحفظات کا اس میں ازالہ کرتے ہوئے، ہماری باتیں جو سفارش کے طور پر پیش کی جا چکی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اسے مکمل کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ لبیک یا حسین، ملک گیر سانحات اس ملک میں ہوئے، ملکی سطح کے سانحات، سانح عاشورہ ہو، سانح راجہ بازار ہو، جی کوئٹہ کے سانحات ہوں، پشاور کے سانحات ہوں، لاہور کے سانحات ہوں۔ میں خود مقاتل الشیعہ کے نام سے 20 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف پاکستان کے شیعوں پہ لکھ چکا ہوں، اس کی 18 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ 100 سے زیادہ سانحات ہیں اس ملک میں جو ہمارے خلاف ہوئے ہیں، آج تک ہمیں ان کی رپورٹ نہیں دی گئی، نہیں بتایا گیا ان کے پیچھے کون تھا، نہیں بتایا گیا کہ اس کے محرکات کیا تھے، نتیجہ کیا نکلا۔ ہمیں اب تک انتظار ہے کہ ان تمام سانحات کے حقائق ہمارے سامنے لائے جائیں، اور ہمارا خون ہے، ہمارا نقصان ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کس نے کیا، اور تم نے اس واقعے کے حوالے سے کیا کیا۔ ظالموں جواب دو، خون کا حساب، ظالموں جواب دو۔ توجہ ہے؟ خستہ تو نہیں ہو رہے؟ تھک رہے ہیں؟ نعرہ حیدری۔ اس کے بعد کا مسئلہ اداروں میں مناسب نمائندگی کا مسئلہ ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی میں، ملک میں تحقیقات اسلامی ہو رہے ہیں اور شیعوں سے نہیں پوچھا جا رہا۔ ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری ایک نمائندگی بھی نہیں ہے۔ پرسنل لاء کے حوالے سے جو پاکستان کے آئین کے اندر قانون سازیاں ہونی ہیں، ہماری فقہی شرعی مسائل بہت سے مختلف ہیں، ہم اس طرح سے کیسے عمل انجام دیں جیسے تم چاہتے ہو۔ ہماری فقہ کچھ اور کہتی ہے، پرسنل لاء کے اندر آئلی قوانین میں ہمیں اجازت دیتی ہے عدلیہ، اس کے آئین سازی نہیں ہوئی۔ چند چیزوں کی طرف پچھلے دنوں یہ کام ہوا، لیکن وہ سمجھیں کہ 5% سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد ملک معاشی ابتری اور بدحالی کا شکار ہے۔ حالیہ وفاقی بجٹ، سالانہ میزانیہ، اس کا سالانہ میزانیہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہے۔ اس میں اشرافیہ کو تو خاص مراعات دی گئی ہیں، مگر عوام کو اور غریبوں کو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کر وفاقی بجٹ کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ قرضوں کے ذریعے قرضوں کی ادائیگی کون سی معقول بات ہے؟
قرضوں کے ذریعے قرضوں کی ادائیگی، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، خود مختار پالیسی بناؤ تاکہ تم آئندہ قرضہ لینے سے محفوظ رہ سکو۔ یہ تھے ملکی مسائل۔ عالمی مسائل کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اور جس لمحے اذان کی آواز سنیں گے ہم احتراماً رک جائیں گے۔ مجھے چند پوائنٹ آپ کے سامنے اور رکھ کر مصائب کے لیے آپ کو اپنے ساتھ مقتل میں بھی لے کے جانا ہے۔ عالمی مسائل میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت، اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ جنگ، سید علی خامنہئی کی مظلومانہ شہادت، درجنوں سیاسی رہنماؤں، سائنسدانوں، پروفیسروں، ڈاکٹروں کی شہادت، میناب اسکول میں سینکڑوں بچیوں کی شہادت، ٹیچرز کی بے رحمانہ شہادت، ملکی اثاثوں کی تباہی اور عالم اسلام کو جھنجھوڑ دینے والے بیانات۔ یہ تو رہا ایران کے ساتھ جو ہوا۔ تم نے بیان دیتے وقت جو پاکستانی مسلمان کی دل آزاری کی ہے، تم نے بیانات دیتے وقت، پریس کانفرنس سے کرتے وقت جو عالمی سطح کے مسلمانوں کی، ساری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاریاں کی ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد رہبر صالح بعد صالح کے عنوان سے سید مجتبیٰ خامنہئی کی صورت میں عالم اسلام کو ایک رہنما ملا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنی مکمل رانائیوں کے ساتھ قافلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ لبیک یا حسین! غزہ کے مسلمانوں کی حالت زار۔ اذان ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مل کر سوال پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء بآواز بلند در صلوات۔
17 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हमास के सरकर्दा रहनुमाओं को शहीद किया गया। 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद किया गया। बूढ़ों का कत्लेआम, नस्ल कुशी, तबाही, बर्बादी और परेशानियां वहाँ पर मुसलसल बाकी हैं। मुर्दाबाद 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 इसराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लुबनान जो बार बार ये पाकिस्तान और ईरान और इस जाहरे और जालिम जिसने शहीद रहबर को, इतनी बड़ी नेमत को, इतने बड़े शख्सियत को हमसे छीन लिया और मारने के बाद फ़ख्र से कहते हैं कि हमने मारा है और इन सबको मारेंगे। इन के दरमियान जो पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की रियासत का किरदार, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनाब हाफिज़ सैयद मुनीर का जो किरदार है और आसिम मुनीर साहब का, वज़ीर आज़म साहब का ये जो किरदार है, ये काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। इस पूरे अमल में जो बार बार रुकावटें आईं, और अब भी बहुत सारी मराहिल बाकी हैं और फिर रुकावटें आने का जो अंदेशा है, वो दर हकीकत ये माहिदा जो नहीं होने देना चाहता वो इसराइल है। और इसराइल की मुसलसल लुबनान पर बमबारी, मुसलसल लुबनान के ऊपर हमले, ये सबब बन रहा है कि आलमी अमन मुतासर है, आलमी सतह पर इंसानियत मुतासर है। लिहाजा लुबनान में जो कुछ हो रहा है, सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत से लेकर और हज़ारों लुबनानी शहरियों का कत्लेआम, इमारतों और असासों की बर्बादी और मुसलसल कस्बात के अंदर और शहरों के अंदर हमले और कब्ज़े और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी, ये सब आलमी सतह पर मुसलमानों की दिल आज़ारी का सबब है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, हिंदुस्तानी तसल्लुत, जुल्म, जाबर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी, कश्मीरियों के साथ उनके जो जीने का उन्हें हक़ सल्ब करने के आए दिन नए नए मंज़र, ये हिंदुस्तानी हुकूमत की मज़मूम, नाकाबिल कबूल और इंतहाई गैर इंसानी इक़दामात। हम पाकिस्तान का ये मरकज़ी मजमा हिंदुस्तान के कश्मीरियों के साथ किए जाने वाले मज़ालिम और दीगर पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दियों में उनका हिस्सा है, जो मुख्तलिफ़ सूबों में उनके लोग हैं और हमारे पाक फ़ौज के जवानों का उनका सामना है और मुसलसल शहादतें यहाँ पर आए दिन, जारहियत, आए दिन दरअंदाज़ी, आए दिन हमारे मुल्क के अंदर दखालत, इन सब की पाकिस्तान का बच्चा शहरी मजम्मत करता है। ये एक मज़लूम की मजलिस है। यहाँ मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाना, बात करना, ये इस मजलिस का तकाज़ा है। और मज़लूम भी वो मज़लूम जिस पे आसमान रोया, जिस पर ज़मीन कांपी। कभी गौर किया अज़ादारों, मुहर्रम की चांद रात से लेकर और शाम गरीबा तक एक ख़ास कैफियत मुझ पर और आप पर हाकिम रहती है। उसका एक बड़ा सबब यह है कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाता है तो फरिश्ते इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता फ़िज़ाए ज़मीन पर मुअल्लक़ कर देते हैं। अजरुकम अल्लाह। जो मेरे दोस्त बैठ कर सुन सकते हैं, पीछे बैठे हुए दोस्त मुतासिर हो रहे हैं आपकी वजह से, आपके खड़े होने की वजह से। अगर मुमकिन है तो बैठ जाइए, मुझे जल्दी नहीं है, अभी तो मैंने मसाइब शुरू नहीं किए, अभी तो मुझे मसाइब पढ़ने हैं और आपको मैं अपने साथ करबला ले जाना है। अल्लाह आपके बदन को बार बार करबला ले जाए। मगर जब हम मसाइब सुनते हैं ना, तो इतनी देर के लिए हमारा जहन करबला में आ जाता है। आमादा हो रहे हैं। मौला हुसैन आशूर के दिन सुबह अज़ान अली अकबर से, सुबह की अज़ान अली अकबर से और असर आशूर तक
70 سے زیادہ لاشیں اٹھائے ہیں، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے۔ اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے۔ میرے مولا نے لاشیں تو عزاداروں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے ہیں۔ پہنچ گئے اب میرے ساتھ، آ گئے کربلا میں۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے، وہ لاشا قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، جس کی زندگی میں اس پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ میرے مولا آوازیں دیتے رہ گئے، قاسم بتاؤ کہاں ہو؟ مگر مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ رہے تھے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ رہے تھے۔ اس کیفیت میں مولا آوازیں دے رہے تھے، قاسم بتاؤ میرے بچے کہاں ہو؟ لیکن جب گرد چھٹی اور امام حسین نے آ کر دیکھا تو لاشا بدن پامال ہو چکا تھا۔ کیسے اپنے بچے کا لاشا اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر لاشا اٹھا کے عزاداروں جب لائے ہیں نا تو ساری بیویوں نے تو استقبال کیا، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک دوست نے ابھی اشارہ کیا ذرا آہستہ آہستہ پڑھیے، مجھے جلدی نہیں ہے، نہیں میں آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ کربلا میں حرم امام حسین میں ایک بہت بزرگ اللہ کے عارف عالم دین مجلس میں بیٹھے تھے، ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے آواز دے کر کہا آہستہ پڑھو، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ہمیں رونے تو دو۔ ایک جملہ اس ذاکر نے ایسا کہا جس پہ وہ 3 گھنٹے روتے رہے اور بالآخر بے ہوش ہو گئے۔ وہ جملہ سنا دوں کیا کہا تھا؟ کربلا کے مقتل میں تو یہ جملے قدم قدم پر لکھے ہوئے ہیں، ہر صفحے پہ لکھے ہوئے ہیں، ہر مرحلے پہ یہ منظر نظر آتا ہے کربلا کے اندر۔ اس ذاکر نے ایک جملہ کہا جس پر وہ چیخ مار کے روئے، 3 گھنٹے روتے رہے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ وہ جملہ سناؤں کیا تھا؟ ذاکر نے آواز دے کر کہا کہ شام کے دربار میں دروازے پہ کھڑے قاصد نے آواز دی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ حق ہے ایسے رونے کا۔ اللہ آپ کو ان آوازوں، ان آنسوؤں کے عوض میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کو امام حسین کی زیارت کا شرف ہو، محشر میں حسین اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں۔ وہ جو حسین کے ساتھ جانے والے ہوں گے نا، ان کا وہ لوگ بھی زیادہ ہوں گے اور وہ جلدی جا رہے ہوں گے۔ ہاں میں روایت کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو مستند نہ ہو۔ جو امام حسین کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے وہ لوگ بھی زیادہ ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ مولا محشر میں ہمیں پہچان لیجئے گا۔ یہ جو آپ کا بگڑا ہوا چہرہ ہے نا، رونے والوں جب آپ روتے ہیں تو آپ کا چہرہ کچھ بدلتا ہے نا، یہ بگڑا ہوا چہرہ زہرا کو بڑا عزیز ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کو بہت عزیز ہے یہ چہرہ۔ دیکھو آج 9 محرم ہے، کل عاشور کے دن کی مجلس ہوگی، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کیا معلوم کون اللہ کا ولی آیا ہوا ہو۔ اور پھر میرا اور آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام سجاد آتے ہیں۔ حضرت قاسم کا لاشا آواز دے کر کہا بہن زینب، بھابی ام فروہ نظر نہیں آ رہی۔ تو ایک بیوی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی، خیمے کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، اور میری بیوی ام فروہ مادر قاسم زوجہ امام حسن حضرت عبداللہ شاہ غازی کی دادی سجدے میں سر رکھ کر شکراً شکرا حقاً حقا، یا اللہ تو نے مجھے اس قابل جانا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب فضہ نے کہا اے آقا زادی، اے میری بیوی، حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، بچے کا پامال لاشا دیکھا، غور سے لاشے کو دیکھ کر امام حسین سامنے کھڑے تھے۔ فرمایا مولا حسین اپنا سر بلند کیجئے، آپ کا بچہ ایسی قربانی دے کر آیا ہے۔ مولا بس مجھے قاسم کا کرتا چاہیے،
جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے مجھے وہ کرتا چاہیے۔ عزادارو، امام نے نہیں کہا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی سموں سے چاک چاک ہو گیا، مگر ماں مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا، وہ تار تار کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ کربلا عاشور کا دن خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ میں کیا بتاؤں کیا لوٹا گیا۔ سکینہ سے بالیاں مانگی گئی ہوتی نا تو میری بی بی اتار کے دے دیتی، مگر ایک ظالم نے ایک پتھر سا ہاتھ سر پہ رکھا، ایک پتھر سا ہاتھ بی بی کے سر پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بالیاں نوچی۔ جب تک یہ بچی زندہ رہی اپنے کانوں کے دکھنے کا کبھی پھوپھی سے کہتی، کبھی بھائی سجاد سے کہتی۔ تبرکات لوٹے گئے۔ یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ بتا دوں کیا کیا آیا؟ ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، اس میں چادریں تھیں۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا، بھابھی ام لیلہ آپ کی چادر آ گئی۔ ایک چادر کو اٹھایا، دیکھا بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی۔ بس ایک جملہ سن لو، چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی، خبر سکینہ پر پھیلا دی اور آواز دے کر کہا، سکینہ وطن بہت یاد آتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا نشتر پاک رو رہا ہو، در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ یہ قافلہ شام سے رہائی پا کر کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ بی بی ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ جب مدینہ میں پہنچا نا تو بار بار کہنے لگی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب قبر امام حسن کے قریب پہنچی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں، وہ چھوٹا بہت تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائے ہی۔ میرے مولا نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ کیسے دکھائیں ماں کو کہ کیا ہوا اس بچے کے ساتھ؟ سامنے سکینہ نے دیکھا کہ جو بھائی کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے۔ گویا علی اصغر نے پانی پی لیا، نیند آ گئی ہوگی تو دور سے آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ کیا بتائیں حسین کیسا پانی پلایا۔ رو لیے ہو گئی مجلس۔ چوتھے لاشے کا نام سن لو، علی اکبر کا لاش ہے۔ آج 9 محرم نشتر پارک کے مجلس میں شبیہ مصطفیٰ کا ماتم، حضرت علی اکبر کا گریہ، امام حسین کے کڑیل جوان بیٹے کا ماتم۔ آواز دی تقدم ولدی، اے میرے لال پہلے حسین کا بچہ جائے گا، پہلے حسین کا علی اکبر جائے گا۔ یہ واحد شہید اور مجاہد ہے جسے امام حسین نے فرمایا جاؤ بہنوں سے اجازت لو۔ کسی مجاہد کو یہ نہیں فرمایا کہ جا کے اپنی ماں سے اجازت لاؤ، اپنی بہنوں سے اجازت لو، مگر حضرت علی اکبر سے فرمایا جاؤ ماں بہنوں سے اجازت لو۔ علی اکبر جاؤ، ایک پھوپھی بھی تو ہے جس نے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر خیموں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے، آواز دیا، السلام علیکم یا زینب یا جاریت فضہ یا سکینہ یا ام لیلہ یا رباب یا ام فروہ۔ آواز آ رہی ہے سلام علی اکبر کی۔
لیکن جیسے ہی علی اکبر نے ایک اور جملہ کہا، ھذا السلام سلام الآخر، یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا، کوہرام بپا ہو گیا، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، خیموں سے بیویاں باہر آ گئیں، ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں، کوئی بازو تھام کر بات کر رہا ہے، تھکے نہیں، کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے، کوئی گردن میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے، اور ایک بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی۔ اللہ مغفرت فرمائے، علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہنے لگے مقتل میں تو اتنا لکھا ہے کہ ایک بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، یقیناً وہ کوئی چھوٹی بی بی ہوگی۔ بھیا ارحم غربتنا، علی اکبر بھائی ہماری غربت پہ رحم کرو۔ ایسے نکلے علی اکبر خیموں سے جیسے کسی گھر سے جوان کی میت اٹھائی، بیویاں پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہیں۔ اب امام نے اپنے بچے کو خود سجایا، گھوڑے پر بٹھایا، علی اکبر کا بازو پکڑ کے دعا دم کی، علی اکبر روانہ ہوئے۔ ابھی میدان کربلا میں دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، اجر و کمال اللہ، دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ نہ جانے کیا باپ کو خیال آیا کہ جناب فضہ سے جا کر کہا، اے اماں علی اکبر کی ماں سے کہو دعا کرے ایک دفعہ اور اپنا لال دیکھ لوں۔ ماں کی دعا کا تو اثر ہی کچھ اور ہے۔ حضرت ام لیلہ خیمے میں گئی، سر پہ قرآن لیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی ایک بار دکھا دے۔ اجر و کمال اللہ۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی۔ علی اکبر پلٹ کر آ گئے، در خیمہ پہ جا کے ماں نے دیکھا تو بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے، اور علی اکبر بابا سے یہ کہہ رہے ہیں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوں۔ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے۔ باپ سے وہ بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور جوانی میں مانگ رہا ہے اور شہادت سے پہلے مانگ رہا ہے، جو 4 سال کا تھا اور مدینے میں حسین مولا کے برابر میں مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے اور کہنے لگے بابا مجھے انگور کھانے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ حسین مولا نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا اور فرمایا تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا نہ دے۔ ستون مسجد کو ہاتھ مارا، ستون مسجد کو ہاتھ مارا، ستون مسجد سے ایک خوشہ گرا۔ علی اکبر کو انگوروں کا خوشہ دے کے فرمایا علی اکبر کبھی نہیں ہوگا۔ آج کربلا میں علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے، ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار۔ شاید اس میں سے چند قطرے پانی کے۔ علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، مجلس طولانی نہیں ہوئی ہے، اذان کے وقفے کی وجہ سے مجلس آپ کو طولانی لگ رہی ہوگی، مگر کچھ دیر اور میرے ساتھ رہ لو۔ مجھے تو نہیں پتا آئندہ سال 9 محرم میری زندگی میں ہے۔ یہ گرمی برداشت کر لو، یہ تکلیف اٹھا لو۔ مجھے علی اکبر کے لاشے تک امام حسین کو کیسے پہنچے۔ میدان کربلا میں علی اکبر نے دادا کی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور عزاداروں ایک ایسا وقت آیا ظالم نے سینے میں برشی ماری۔ آواز آزاد کریں، آواز آزاد کریں، پرسہ دیں گے۔ اور برشی مار کر پھل توڑ دیا۔ حسین کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، آواز دی بابا میرا سلام۔ حسین نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے چلنا چاہا، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں، مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ حسین مولا چلے، سنیں گے زمین پہ گرے،
کون ہے جو سہارا دے؟ حسین 6 مرتبہ زمین پہ گرے اور آواز دیتے جا رہے تھے، اے علی آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے پیروں کے قریب۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے، اپنے بچے کے سر کو گود میں لیا، سینے میں برشی ہے، نکالنا چاہا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑیں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ برچی کے پھل میں ہاتھ دیا اور آسمان کو دیکھ کر کہا، نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ، حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا۔ لاشا کیسے اٹھائے؟ جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، لاشا اٹھا تو لیا، برابر سے زینب کی آواز آئی، بھائیا اسے میں نے پالا، اس کا لاشا زینب اٹھائی۔ یا حسین، یا حسین، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، لیلا سنبھال زینب کو۔ بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، لیلا سنبھال زینب کو۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نوجوان لاش ہے، ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ اس کے سینے سے لے کے نام علی، میں نے برچھی ابھی نکالے ہیں،
امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو، ہاں ہوں میں لاشائے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، یا حسین 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 یا حسین، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں نے انہوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، یا عباس 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 یا عباس، روک رکھا ہے اپنے عشقوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتے ہیں، رکھ کے اپنے کلیجے پہ پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں، ایڑیاں خط بناتی جاتی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتے آتے ہیں، اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا یا حسین 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 یا حسین، تو نہ گئے یا حسین یا حسین یا حسین نکالو تم نکالو یا حسین یا
Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سے تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہاتھ ملا کے غازی دھوپ میں سوتا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈارتی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھینے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ردا سے یا بس یا بس یا بس Ya bas! 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 کیا کہوں شعر میرے بردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسے تو نہ آیا Bas! Ya bas! یا بس 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 Ya bas! قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملے دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائے گئے اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی Ya bas! Ya bas! یا بس 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 Ya bas! رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاہ کا سر آئے خیموں میں شقید نایا غازی یا بس Ya bas! Ya bas! Ya bas! Ya bas! Hay Sakina! Hay Sakina! Yosei! 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 جب
بڑے چلیے ادب اور قاعدے سے کہ سواری ہے یہ سید الشہداء کی. تمام عزاداران سے گزارش ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ قدم بڑھاتے ہوئے جلوس کا حصہ بنیے. انشاءاللہ جلوس آگے کی طرف روانہ ہو چکا ہے. بڑے چلیے ادب اور قاعدے سے. سلامت رہیں آپ تمام عزادار.